پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حکمت ذی مرتبہ کے مرتبے کو بڑھاتی اور غلام کو اتنی بلندی عطا کرتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے مقام کو پا لیتا ہے۔ جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، اٹھا قلم دوات چل دے راستہ علم میں، اٹھا قلم دوات چل دے راستہ علم میں۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد للہ عز وجل، ہم اصول حدیث کوئز پڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ خبر واحد کسے کہتے۔ خبر واحد کے بارے میں بیان کیا گیا تھا، خبر واحد اس حدیث کو کہتے جس میں حدیث متواتر کی تمام شرائط نہ پائی جائیں، یعنی کسی حدیث کے متواتر ہونے کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے اگر کوئی شرط نہ پائی جائے تو وہ حدیث خبر واحد کہلاتی ہے۔ خبر واحد کی کئی اعتبار سے تقسیمات کی جاتی ہیں۔ پہلی تقسیم ہے قبول و رد کے اعتبار سے۔ قبول و رد کے اعتبار سے خبر واحد کی 5 قسمیں ہیں: صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، ضعیف۔ ان میں سے ہر ایک کی تعریف اور حکم ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور دوسری تقسیم ہے اتصال و انقطاع کے اعتبار سے۔ اتصال و انقطاع کے اعتبار سے بھی خبر واحد کی 5 قسمیں ہیں: متصل، مرفوع، مسند، موقوف اور مقطوع۔ اور تیسری تقسیم ہے عدد طرق کے اعتبار سے۔ اس اعتبار سے بھی خبر واحد کی 3 قسمیں ہیں۔ عدد طرق کے اعتبار سے خبر واحد کی 3 قسمیں ہیں: مشہور، عزیز اور غریب۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل دوسری اور تیسری تقسیم، یعنی اتصال اور انقطاع کے اعتبار سے خبر واحد کی جو تقسیم کی جاتی ہے اس تقسیم کو، اور عدد طرق کے اعتبار سے خبر واحد کی جو تقسیم کی جاتی ہے اس کو آج پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں خبر واحد کی دوسری تقسیم۔ سوال نمبر 54، اتصال و انقطاع کے اعتبار سے خبر واحد کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، اس اعتبار سے 5 قسمیں ہیں، یعنی اتصال و انقطاع کے اعتبار سے خبر واحد کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 متصل، نمبر 2 مرفوع، نمبر 3 مسند، نمبر 4 موقوف، نمبر 5 مقطوع۔ سوال نمبر 55، حدیث مرفوع کسے کہتے ہیں؟ جواب، جس حدیث کی سند حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتی ہے اسے حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ جس حدیث کی نسبت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو، جس حدیث کی سند جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتی ہو اسے حدیث مرفوع کہتے۔ سوال نمبر 56، حدیث مرفوع کا کیا حکم ہے؟ جواب، حدیث مرفوع کبھی صحیح، کبھی حسن اور کبھی ضعیف ہوتی ہے، یعنی جس قسم کی صفات پائی جائیں گی اس قسم کا حکم ہوگا۔ کیونکہ اگر حدیث مرفوع صحیح ہو تو ظاہر سی بات ہے صحیح قابل حجت ہے، اس سے استدلال کر سکتے، اور اگر حسن ہے تب بھی قابل حجت ہے لیکن اس کا مرتبہ صحیح سے کم ہوگا۔ اگر ضعیف ہے تو فضائل اور مناقب میں تو قابل حجت ہے، فضائل اور مناقب میں تو اس پر عمل کیا جائے گا، لیکن ضعیف حدیث سے حلال یا حرام کو ثابت نہیں کیا جائے گا۔ تو کیونکہ حدیث مرفوع کبھی صحیح بھی ہوتی ہے، کبھی حسن بھی ہوتی ہے، کبھی ضعیف بھی ہوتی ہے، تو جس قسم کی صفات سے متصف ہوگی حدیث مرفوع اس قسم کا حکم لگے گا۔ اگر صحیح ہو قابل استدلال ہے، حسن ہے قابل استدلال ہے مگر صحیح سے کم ہے، ضعیف ہے تو حلال اور حرام میں یعنی احکام میں قابل استدلال نہیں۔ سوال نمبر 57، حدیث موقوف کسے کہتے ہیں؟ جواب، جس حدیث کی سند صحابی پر ختم ہو جائے اسے حدیث موقوف کہتے، یعنی جس حدیث کی سند صحابی تک پہنچے اسے حدیث موقوف کہتے۔ سوال نمبر 58، حدیث موقوف کا کیا حکم ہے؟ جواب، حدیث موقوف بھی کبھی صحیح، کبھی حسن اور کبھی ضعیف ہوتی ہے، یعنی
اگر صحیح ہو یا حسن ہو تو قابل حجت، لیکن حسن ہو تو صحیح سے مرتبہ کم ہوگا، اور ضعیف ہو تو حلال یا حرام میں یعنی احکام میں قابل حجت نہیں۔ سوال نمبر 59، حدیث مقطوع کسے کہتے؟ جس حدیث کی سند تابعی تک پہنچے، جس حدیث کی سند تابعی تک پہنچ کر ختم ہو جائے اسے حدیث مقطوع کہتے۔ اگر کسی حدیث کی سند تابعی پر ختم ہو جائے، تابعی تک پہنچنے کے بعد ختم ہو جائے تو اس حدیث کو حدیث مقطوع کہتے۔ سوال نمبر 60، حدیث مقطوع کا کیا حکم ہے؟ جواب، حدیث مقطوع بھی کبھی صحیح، کبھی حسن اور کبھی ضعیف ہوتی ہے، لیکن راجح قول کے مطابق حدیث مقطوع قابل حجت نہیں۔ راجح قول یہی ہے کہ حدیث مقطوع قابل حجت نہیں ہے، اس سے استدلال نہیں کر سکتے، اس سے احکام ثابت نہیں کر سکتے، یہی راجح قول ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں وہ جو سند ہے تابعی پر ختم ہو جاتی ہے، صحابی یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک سند نہیں پہنچتی، اس لیے حدیث مقطوع جو ہے قابل حجت نہیں۔ سوال نمبر 61، حدیث متصل کسے کہتے؟ جواب، جس حدیث کی سند سے کوئی راوی ساقط ہو، جس حدیث کی سند سے کوئی راوی گر گیا ہو، ساقط ہو، اس حدیث کو حدیث ساقط نہ ہو۔ حدیث متصل کی بات چل رہی نا، حدیث متصل اسے کہتے ہیں جس حدیث کی سند سے کوئی راوی ساقط نہ ہو، اگر ساقط ہوگا تو پھر متصل نہیں بلکہ منقطع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو جس حدیث کی سند سے کوئی راوی ساقط نہ ہو، نہ گرا ہو، اسے حدیث متصل کہتے۔ سوال نمبر 62، حدیث متصل کا کیا حکم ہے؟ جواب، یہ بھی کبھی صحیح، کبھی حسن اور کبھی ضعیف ہوتی ہے، یعنی جس صفت سے متصف ہو وہی حکم ہوگا، اگر صحیح ہو تو پھر صحیح کا جو حکم ہے اس کا بھی وہی حکم ہوگا، اگر حسن ہو تو حسن کا جو حکم ہے وہی حکم ہوگا، ضعیف ہے تو ضعیف کا حکم لگے گا اس پہ۔ سوال نمبر 63، حدیث مسند کی تعریف نوٹ کریں۔ جواب، ہر وہ حدیث مرفوع جس کی سند حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک متصل ہو۔ ایک تو حدیث مرفوع ہو، حدیث مرفوع کہتے ہی اسے ہیں جس کی سند نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، نیز وہ سند متصل ہو، کہیں منقطع نہ ہو، اسے کہتے حدیث مرفوع، یعنی متصل بھی ہو، مرفوع بھی، متصل بھی ہو اور ساتھ میں مرفوع بھی ہو، دونوں ملنے کے بعد اسے کیا کہتے؟ حدیث مسند کہتے، متصل مرفوع دونوں ایک ساتھ میں پایا جائے تو اسے کہتے ہیں حدیث مسند۔ جواب، سوال، حدیث مسند کا کیا حکم ہے؟ حدیث مسند کی تعریف بیان کیے کہ ہر وہ حدیث مرفوع جس کی سند حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک متصل ہو اسے حدیث مسند کہتے۔ اب مسند کا حکم کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ سوال، حدیث مسند کا حکم بیان کیجئے۔ جواب، حدیث مسند قابل حجت ہے اور یہ بھی کبھی صحیح، کبھی حسن اور کبھی ضعیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ قابل حجت ہے۔ خبر واحد کی تیسری تقسیم۔ سوال نمبر 65، عدد طرق کے اعتبار سے خبر واحد کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، اس اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مشہور، نمبر 2 عزیز، نمبر 3 فرد یا غریب۔ غریب کا دوسرا نام ہے فرد، ٹھیک ہے، تو عدد طرق کے اعتبار سے خبر واحد کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، مشہور، عزیز اور غریب۔ سوال نمبر 66، حدیث مشہور کسے کہتے ہیں؟ جواب، یہ وہ حدیث ہے جس کے راوی ہر زمانے میں 3 یا 3 سے زیادہ ہوں، لیکن تعداد حد تواتر تک نہ پہنچے، یعنی تعداد حد تواتر تک نہ پہنچے۔ بیان کر رہے ہیں کہ مشہور کسے کہیں گے؟ جس حدیث کے راوی ہر زمانے میں 3 ہوں یا 3 سے زیادہ ہوں، اور زیادہ کتنے ہوں؟ زیادہ کی تعداد اتنی ہو کہ وہ تعداد تواتر کی حد تک نہ پہنچی ہو، ٹھیک ہے، اگر تواتر کی حد تک وہ تعداد پہنچ جائے گی ظاہر سی بات ہے تو پھر مشہور نہیں رہے گی، وہ حدیث تواتر متواتر ہو جائے گی، اور حدیث مشہور جو ہے یہ خبر واحد کی قسم ہے نہ کہ خبر متواتر کی، ٹھیک ہے، تو خبر مشہور کسے کہتے ہیں؟ حدیث مشہور اسے کہتے ہیں جس کے راوی ہر زمانے میں 3 یا 3 سے زائد ہوں لیکن حد تواتر تک نہ پہنچے ہوں۔ سوال نمبر 67، حدیث مشہور کا حکم بیان کریں۔ جواب، حدیث مشہور کبھی صحیح، کبھی حسن اور کبھی ضعیف ہوتی ہے، یعنی صرف
شہرت کی بنا پر حدیث مشہور کو صحیح نہیں کہا جا سکتا، بلکہ جیسی شرائط اس میں پائی جائیں گی ویسا ہی حکم لگے گا، ٹھیک ہے۔ صرف شہرت کی وجہ سے کوئی حدیث صحیح نہیں ہو جاتی، اگر صحیح کی جو شرائط ہیں، تمام راوی عادل ہوں، تام و ضبط ہوں، اور اول سے لے کر آخر تک سند متصل ہو، اس میں وہ کوئی علت نہ پائی جاتی ہو، ٹھیک ہے، یعنی علت خفیہ قادحہ نہ پائی جاتی ہو، اور وہ حدیث شاذ نہ ہو، یہ تمام شرائط اگر پائی جائیں گے تو پھر حدیث جو ہے حدیث صحیح کہلائے گی۔ صرف شہرت کی وجہ سے، شہرت کی بنا پر کوئی حدیث صحیح نہیں کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر صحیح ہے، یعنی حدیث مشہور ہونے کے ساتھ اگر صحیح کی شرائط پائی جاتی ہیں تو پھر وہ صحیح ہے، اگر صحیح کی شرائط نہیں پائی جا رہی ہیں تو پھر صحیح نہیں ہے۔ سوال نمبر 68، حدیث عزیز کی تعریف کریں۔ جواب، وہ حدیث جس کو ہر طبقے میں کم از کم 2 راویوں نے روایت کیا ہو، یعنی جس حدیث کے راوی ہر زمانے میں کم سے کم 2 رہے ہوں، اسے حدیث عزیز کہتے۔ سوال نمبر 69، حدیث عزیز کا کیا حکم ہے؟ جواب، حدیث عزیز بھی کبھی صحیح، کبھی حسن اور کبھی ضعیف ہوتی ہے، یعنی اگر صحیح ہے تو صحیح کا جو حکم ہے وہی حکم لگے گا، اگر حسن ہے تو حسن کا حکم لگے گا، اگر ضعیف ہے تو ضعیف کا جو حکم ہے وہی حکم حدیث عزیز پر بھی لگے گا۔ سوال نمبر 70، حدیث غریب کسے کہتے ہیں؟ جواب، حدیث غریب وہ ہے جس کی سند میں کم از کم 1 راوی ہو، زیادہ کی کوئی قید نہیں، یعنی کسی بھی ایک زمانے میں اگر راوی 1 رہا ہو تو اسے حدیث غریب کہتے۔ جس حدیث کے راوی کسی زمانے میں 1 رہے ہوں اسے حدیث غریب کہتے۔ سوال نمبر 71، حدیث غریب کا حکم بیان کریں۔ جواب، حدیث غریب بھی کبھی صحیح، کبھی حسن اور کبھی ضعیف ہوتی ہے، لیکن یہ عموماً ضعیف ہوتی ہے۔ عام طور پر حدیث غریب ضعیف ہوتی ہے، اس کے علاوہ کبھی صحیح بھی ہوتی ہے، کبھی حسن بھی ہوتی ہے، لیکن عام طور پر حدیث غریب جو ہے یہ ضعیف ہوتی ہے، مگر جب صحیح کی صفات پائی جائیں تو یہ صحیح میں داخل ہو جاتی ہے۔ جس کی صفات اگر صحیح، حدیث غریب اگر صحیح ہو تو پھر صحیح کا جو حکم ہے وہی حکم ہوگا، اگر حسن ہو تو حسن کا حکم لگے گا، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو حدیث غریب ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر غریب حدیث کو ہم ضعیف کہہ دیں، ٹھیک ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا ہمارے ٹیلی گرام گروپ یا واٹس ایپ گروپ میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ عز و جل اسی طرح کی درسی کتابوں کی ویڈیوز آتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔